बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद चौधरी, फोरम खिश्ब वतन के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की जो भी मौजूदा सूरत हाल है वो बड़ी भी तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है। पूरी दुनिया में जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो करोड़ों की तादाद में लोग बाहर रहते हैं वो अपने मुल्क पाकिस्तान से भी मोहब्बत रखते हैं, एक लगाव रखते हैं। जब भी कोई ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो ये सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ये परेशान होते हैं, क्योंकि ये वो इस किस्म के बेचारे बदकिस्मत लोग हैं जो जिनको इनके अपने मुल्क में वो जॉब्स, वो चीज़ें, वो खुशियाँ मैसर नहीं हुई, जिसके लिए इन्हें अपना ही वतन छोड़ना पड़ा और अपना ही वतन छोड़कर ये दूसरी ममालिक में जाकर आबाद होना पड़ा। तो वहाँ पर ये पहुँच कर इन लोगों ने फिर वो तरक्कियाँ भी की और वो ये जो कुछ वो पाकिस्तान में हासिल ना कर सके वो चीज़ें उन्हें ख़ुद भी हासिल की और फिर उसके साथ साथ अपने मुल्क की तरक्की के लिए भी अपना हिस्सा डाला ज़र मुबादला की सूरत में। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से जो सिलसिला चला आ रहा है, जो हमारे मुल्क में एक रजीम ऑपरेशन हुआ और उसके नतीजे में जो एक इलेक्टेड हुकूमत थी वो किस तरह उसको ख़त्म किया गया। और ये सारी चीज़ें जिस तरह शाद हक्कानी जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे थे और जिस तरह एक मेमो गेट की तरह एक लेटर जो आया, वो लेटर में जो जिस तरह अमेरिका ने धमकियाँ दी कि अगर अदम तहरीक की जो है पेश होगी, अगर ये नाकाम हो गई तो फिर पाकिस्तान को जो कौन से नतज की ये धमकियाँ दी गई कि बुरे नतज भुगतने पड़ेंगे, अगर ये तहरीक कामयाब होगी तो हम आपकी गलतियाँ माफ़ कर देंगे। तो फिर उन्होंने ये भी एक इल्ज़ाम लगाया कि जो रूस का जो दौरा है वो खान साहब की अपनी मर्ज़ी से हुआ, उसके लिए जो है इस्टेब्लिशमेंट और जो दूसरे इदारे वो नहीं चाहते थे। इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी से गए, बहुत सारी चीज़ें गर्ज के की गई। मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में जो लूटा कृषि का सिस्टम है वो बहुत ही एक अजीब किस्म की सूरत हाल इख्तियार कर गया है, जिसमें आप देखें कि जैसे ही ये जो लूटा सिस्टम हमारे ये माशरे में आया है, ये लूटे क्या करते हैं कि ये लूटे बाहर निकलते हैं और अपने आप को बेच देते हैं। असल में ये अपने आप को बेचते हैं, ये अवाम की वोटों को बेचते हैं। जिस वोटों से ये अवाम इनको मुंतखब करती है, ये समझे कि पूरी उस अवाम को, उस हल्के को बेचते हैं। और जिस तरह आपने भी देखा किस तरह होटलों के अंदर रख कर और ये 5 स्टार होटल्स के अंदर इनको रखा गया, इनकी खातर तवज्जो की गई और इनको ख़रीदो फ़रोख्त इनके साथ ऐसे इनको ख़रीदा गया कि इनकी रातों रात इनके ज़हन जो वो चेंज हो गए और दूसरी पार्टी के साथ जा मिले। वैसे बहुत सारे जो है लोग वो भी कहते हैं कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ है कि जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट जाती है वही गवर्नमेंट रहती है, अदरवाइज़ गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है। जिस तरह फवाद चौधरी ने भी कह दिया कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं, अगर होते तो हमारी गवर्नमेंट भी होती। और ये सिलसिला आज से नहीं चलता आ रहा है। अगर आप हमारी तारीख़ उठा के देख लें, हर दौर में जो है इस्टेब्लिशमेंट ने ये किरदार अदा किया हमारी सियासी जमातों को लाने में। और उसमें यहाँ तक कि खान साहब की जब हुकूमत आई तो फिर भी इल्ज़ाम ये था कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो मुल्तान वाला दड़ा जो है तैयार किया था अलग सूबे का, वो 20-25 MP मैंने जो मिलाए तो किस तरह इत्तेहाद बना और फिर किस तरह वो एक हुकूमत खान साहब की बनी। यानी कि ये हर दौर में ये होता आया है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी न किसी सियासी जमात को तैयार करती है तो वो सियासी जमात फिर आगे आके वर्क करती है। और इसमें ये भी मैं कहूँगा कि हमारी सियासी जमातों की नापुख्तगी भी है। नापुख्ता किस्म के लोग जो आगे हैं, सरदार या जगीरदार टाइप या सरमायाकार लोग आगे हैं, वो हमेशा ही चाहते हैं कि जब भी वो उनकी गवर्नमेंट आती है वो हमेशा आर्मी के कंधों पर बैठ के एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही आते हैं। आप हिसाब लगा लें कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो जिस तरह ये आए जनरल जिलानी के बाद, ये फिर किस तरह आ गए, ये वज़ीर से बने फिनांस बने, उसके बाद ये किस तरह वज़ीर आला बने, फिर इन्होंने कैसे जनेजो के पीठ में छुरा घूंपा और फिर उन्होंने किस तरह ये
दावला को कहा कि जिन यूसुफ आपको उठाना चाहते हैं, फिर ये किस तरह वज़ीर आज़म बने और 3 बार वज़ीर आज़म बने और बार बने। और ये देखें कि हमेशा ये पीपल्स पार्टी भी हमेशा जब ये इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिए भी लेते रहे और हमेशा अवाम ही को बेवकूफ़ बनाया गया। और अफसोस की बात यह कि जनरल मुशर्रफ साहब ने एनआरओ दिया, जो अरबों खरबों के केसेस इनके ऊपर थे, वो आज तक उनका इंसाफ नहीं हो सका। आज तक वो केसेस लगे हैं। और जब इनकी हुकूमत आ जाती है, आप देखें एलडी के किस तरह जो केसेस बने थे, उनके जो रिकॉर्ड और दफ्तरों की आग लगा दी गई, जहाँ पर रिकॉर्ड था उनको वैसी आग लगा दी गई ताकि ना बजे होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना होगी बांसुरी, ना बजेगा बांस। वो बात बन गई, वो उनको ही जला डाला। वो अब जिस तरह के खान साहब की हुकूमत में कुछ लोग बड़ी नफरत करते थे, खान साहब की हुकूमत सा कि महंगाई बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है। देखिए किस तरह एक माहौल बना के एक इंटरनेशनल रजीम चेंज हुआ है, उसके नतीजे में यही खान साहब की हुकूमत जो कि लोग नफरत करते थे, वही खान साहब के सारे लोग खान साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। क्योंकि जितनी करप्ट किस्म की जमातें हैं, जिस तरह आप देखें कि नवाज शरीफ की हुकूमत है, अरबों के करप्शन के केसेस इनके ऊपर हैं। अभी भी 40 अरब का केस देख लें इनके ऊपर है, उसका ये जवाब नहीं दे पा रहे कि पैसे कहाँ से आए, इनके पास नहीं है। उनके बेटे जो हैं, वो दोनों बेटे नवाज शरीफ साहब के बाहर बैठे हुए हैं। जब उनसे पूछते हैं कि ये केसेस का सामना करो, कहते हैं हम ब्रिटिश नेशनल हैं, हमारे पास ये ला लागू ही नहीं होता। अब ये सारे लोग बीमार बैठे हुए थे, अब देखें सारे तंदुरुस्त हो जाएंगे। ये शर्जील मेमन से लेकर ये जितना साग डाल वगैरह, ये सब लोग भी अपने मुल्क पाकिस्तान में जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि फाइनेंस जो है मिनिस्टर भी यही बन जाएंगे, मियाँ साहब भी ठीक हो जाएंगे। मियाँ साहब नहीं जा रहे, उनकी जो है सेहत की वजह नहीं, असल में उनका कोई यहाँ मसला जो है पॉलिटिकली जो कोई उन्होंने वीज़ा का मसला है, जिस वजह से अभी वो नहीं जाना चाहते, क्योंकि जो पासपोर्ट एक्सपायर होने के बाद जो यहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर किया है, उसके बाद इस तरह जाते हैं तो कुछ बाद में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है। मेरा ख्याल को किसी ख़ास यहाँ की प्रॉब्लम की वजह से भी उन्होंने सोचा कि अभी कुछ देर बाद जाएंगे, बाद में मेरा ख्याल जी सब लोग चले जाएंगे जो यहाँ हुकूमत की आ गई है। अब लोगों के दरमियान एक जो है खान साहब के साथ कुर्बत क्यों हो गई? लोगों ने देखा कि ये वो पार्टी हैं पिछले जो 17 सालों से ये बैठे हुए हैं। 5 साल मुस्लिम नवाज की आती है हुकूमत, और वो उसको कहते हैं कि मैं सड़कों पे घिसूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और जब कभी उनकी हुकूमत आती है, वो कहते हैं दोनों ही एक दूसरे के साथ, यानी कि कौम को बेवकूफ़ बनाते रहे। 5 साल उसने हुकूमत की, वो उसके मुतालिक बातें करते रहे, 5 बारियाँ लेते रहे। गर्ज के इन्होंने अरबों खरबों की प्रॉपर्टियाँ पाकिस्तान से बाहर बना ली, और अवाम गरीब से गरीब तर होते गए। और बदकिस्मती ये है हमारे इदारों की भी, जो भी काम होता है बैकडोर चैनल पे होता है। वो बैकडोर चैनल पे बहुत सारी डील्स होती हैं जो कि अवाम बेचारी को पता ही नहीं होता। हर काम स्क्रिप्ट के मुताबिक होता है। अभी भी जो काम जा रहा है, ये सारा एक स्क्रिप्ट लिखा गया हुआ, जिसके अंदर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और कुछ अंदर के मीर जाफ़र और मीर सादक वगैरह मिले हैं, जिस खान साहब कहते हैं। और इस स्टैब्लिशमेंट ने जो है मिलकर सारा एक जाल रचा और ये स्क्रिप्ट तैयार किया गया, जिसमें किस तरह सारी जमातों को जोड़ा गया, किस तरह इनको लालच दे के MQM को और सब जमातों को, दूसरी जमातों को, मैंगल वगैरह को साथ मिला के, और फिर जो तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, वो 20 अरकान उनको तोड़ लिया गया, और जिनमें उनको के होटलों में रखा गया जैसे कैदियों को रखा जाता है, ताकि ये आगे पीछे गुम ना हो जाए, ताकि उनको पैसा दिया गया, किस तरह ख़रीदा गया, ज़मीर खरीदे गया, किसी को टिकट का लालच दिया गया, किसी को कुछ दिया गया। वो देने के बाद और अफसोस कि किस तरह जो है इनकी हुकूमत, खान साहब की हुकूमत जो कराएगी। और उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का जो रात को 12 बजे, सुप्रीम कोर्ट का जो है रात को 12 बजे लगना, और हाई कोर्ट का जो रात को 12 बजे लगना है, ये भी बड़ी एक समझ से बालातर है कि रात के 12 बजे हाई कोर्ट भी लग रही है और सुप्रीम कोर्ट भी लग रही है। और उसके बाद किस तरह आर्मी की गाड़ियाँ भी आती जाती दिखाई दे रही हैं, और बहुत सारी चीज़ों के बाद रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो 20 अरकान जो है, उनका मुनर्रफ अरकान के हवाले से सदर ने एक रेफरेंस भेजा था, आज तक उसका फ़ैसला नहीं हो सका। अगर उसका फ़ैसला इन टाइम हो जाता तो शायद जो अभी आज के पाकिस्तान के हालात हैं वो हालात ना होते।
تو اس کے بعد کس طرح میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کا جو ہے الیکشن وہ بھی دیکھا آپ نے، کس طرح انہوں نے وزیر اعلیٰ بھی منتخب نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے ہی انہوں نے پولیس کو کس طرح قابو میں کر لیا، اور سینکڑوں پولیس اہلکار پنجاب اسمبلی میں چلے گئے، اور وزار صاحب کی جو ہے بات رینجر نے نہیں سنی، کسی نے نہیں سنی، کوشش کی انہوں نے، سب نے انکاری ہو گئے۔ اب یہ دونوں والد جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گئے اور بیٹا جو ہے چیف منسٹر بن گیا۔ اب یہ اپنے جو جتنے بھی نیب افسران تھے ان سب کو تبدیل کر دیا گیا، اپنی پسند کے من پسند لوگوں کو لایا جائے گا، کیسوں کو توڑا مڑا جائے گا، اور جو پروسیکیوشن ہے اس کو دبا دیا جائے گا، اور اب وہ کیسز جن کے سارے جو ہیں وہ ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ نے کبھی سوچا کہ اتنی دو بڑی پارٹیاں، اتنی مخالف پارٹیاں کیوں ایک دوسرے کو انہوں نے جپھی ڈالی؟ کیوں ایسا موقع آیا کہ جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو جا کے بی بی کے دربار کے اوپر جا کے بھی ان کے گڑی شاہ وقت جا کے وہاں کہنا پڑا کہ پیپلز پارٹی زندہ آباد، اس قسم کے نعرے بھی لگائے، آپ لوگوں نے نعرے بھی سنے۔ آپ ذرا ان کو انڈرسٹینڈ کریں، آپ ذرا دیکھیں، ان کی ذرا سیاست سمجھیں کہ یہ سارے ایک ہو گئے ہیں، اس لیے کہ خان صاحب کی جب حکومت آئی انہوں نے جہانگیر تین کو، حلیم خان کو، کسی کو نہیں چھوڑا، جن جن کے اوپر کیسز تھے ان کو اچھے طریقے سے رگڑا لگایا۔ اس کا رزلٹ یہ نکلا جو ہے جہانگیر تین بھی خلاف ہو گیا، حلیم خان بھی خلاف ہو گیا، یہ گروپ بھی سارا جا کے نواز شریف کے ساتھ مل گیا، نواز شریف کے ساتھ چوری چوری ملاقاتیں کر دیں، چوری سرور صاحب بھی، وہ بھی ان کا بھی کوئی پرابلم بنا، وہ بھی طریق انصاف کو ان کو بھی چھوڑنا پڑا، ان کے بھی جو مسائل ہوئے۔ اب مقصد یہ ہے کہ یہ ساری جماعتیں مل کر وہ ایک اکیلے شخص کے رہ گیا اور ساری جماعتیں اس کے اگینسٹ ہوگی، اور پاکستانی عوام نے یہ چیز کو سمجھ لیا کہ یہ جو لوگ دشمن تھے ایک ہو گئے اپنے مفاد کو بچانے کے لیے۔ جب یہ سارے سیاستدان اپنے مفاد کو بچانے کے لیے ایک ہو سکتے ہیں تو عوام اپنے مفاد کو بچانے کے لیے ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو عوام نے بھی سوچا اور عوام بھی باہر جو نکلی، اور پہلی دفعہ ہماری ہسٹری میں یہ دیکھا گیا کہ جب خان صاحب کی حکومت گئی بغیر کسی لیڈر کے، لوگ سڑکوں پہ دیکھا، لاہور اور کراچی میں دیکھا، جو خود لوگ اپنی آپ کے تحت باہر نکلے۔ تو ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بھی خان صاحب خان صاحب نے اداروں کو بھی جو ہے ایک میسیج دیا کہ جن لوگوں نے یہ غلطی کی ہے وہ غلطی اپنی سدھار لیں، کیونکہ بدقسمتی سے یہ ادارے ہمیشہ ہی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ ہی اس سسٹم میں، رجیم سسٹم کوئی بھی ہو، ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہماری جو تاریخ ہے وہ شو کرتی ہے، ہماری ہسٹری شو کرتی ہے کہ ہمیشہ، چونکہ یہ خود ہی جو ہمارے سیاستدان یہی ان کو موقع دیتے ہیں، یہ ان کے جا کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں کہ ہماری ہیلپ کریں۔ اب ایک جو آتا ہے اور دوسرا لائن میں لگا ہوتا ہے کہ جی کب ہماری باری ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ کب اسٹیبلشمنٹ کا ان کے ساتھ جھگڑا ہو تو پھر ہماری باری ہے۔ اور خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ ہی خان صاحب کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ چیزوں کے اوپر بحث کرتے ہیں، یا اپنی بات منواتے ہیں یا اگلے کی بات مانتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کا ایک تھوڑا سا جھگڑا چلا تھا، ایک جنرل فیض کے والے سے، انہوں نے کہا تعیناتی کا مسئلہ بنا تھا، وہ تعیناتی کا مسئلہ بنا تو ان کو پسند نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی چیزیں تھیں وہ چاہتے تھے، انہوں نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ بزدار کو تبدیل کرو، وہ نہیں چینج کیا، پھر روس کا ادارہ، اور بھی کئی ایسے مسائل تھے جس کے اوپر خان صاحب جو ہے آرگیو کرتے تھے اور اپنی پھر بات جو ہے وہ منواتے تھے۔ شہباز شریف صاحب کو آپ کو پتہ ہے ایک بار بات جان لگے تھے، اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ وہ نکل جائیں، راتوں رات کس طرح آپ کو پتہ کہ فرائیڈے کی شام کو، سیٹرڈے کی شام کو فیصلہ ہے کہ ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے، مگر ٹیکنیکل طریقے سے ان کو پھر روک لیا گیا، نہیں جانے دیا تھا، مگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ شہباز شریف صاحب باہر چلے جائیں۔ شہباز شریف صاحب ہمیشہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا رویہ بڑا ایک دوستانہ رہا، اور ہمیشہ ہی جو ہے نواز شریف کی حکومت جتنی بھی آتی رہی اس میں شہباز شریف اور چوئی نثار دونوں ایک اہم کردار ادا کرتے رہے۔ اب جو موقع جو ابھی جو حالات جا رہے ہیں اس میں عوام بھی بڑی پریشان ہے، اور اس میں اداروں کو بھی میری طرف سے یہ ریکویسٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور جو دوسرے ادارے ہیں خاص کر عدلیہ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ دوہرا معیار جو ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ کی بدنامی ہو رہی ہے، اور میرے یہ دو ادارے جو پاکستان کے، میری جو فوج پاکستان جس کو پاکستان بڑا پیار کرتی ہے، اور اب ان کے خلاف بہت ہی غلط قسم کی پوسٹیں اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں،
सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं। और मैं एक जो पोस्टें लगाते हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी अपनी आर्मी है, उनके अगेंस्ट पोस्टें वगैरह ना लगाया करें। जैसा भी है वो हमारी आर्मी, हमारे मुल्क की प्रोटेक्शन वही है उसकी, और अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो वो ठीक है, जो मसाइल पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल उस हवाले से आप लोग जो पोस्टें उनके अगेंस्ट, आर्मी के अगेंस्ट पोस्ट ना लगाएं। अगर जन बाया साहब की आप जो है तहज़ीक करते हैं पोस्ट लगा के, तो ये भी आखिर वो हमारी आर्मी के सरबराह हैं। कोई चीज़ें होंगी आप होंगी वो, चूँकि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते आके मीडिया के ऊपर, तो मेरा ख्याल कि पोस्ट लगाना मुनासिब नहीं है। दूसरा, जो जजेस की जो आजकल जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जो हाई कोर्ट के जजेस की जो तस्वीरें के ऊपर जिस तरह वो तज़हीक अमेज़ अल्फाज लिख कर और जो गाने उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया में उनका जो आज जाग रसाई हो रही है, जो उनके साथ वो सलूक आ रहे हैं, मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अदलिया के हवाले से थोड़ा सा हाथ जो नरम रखें। ये मुनासिब नहीं है इस किस्म के जो है पोस्टर। अदलिया हमारी जो है, हाँ, आखिर हमेशा हमें अदलिया से इंसाफ मिलता है। और मेरे जो जजेस हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनसे भी मेरी अपील है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, उनसे भी अपील है कि ये जो आप दोहरा मयार अख्तियार करते हैं कि एक आदमी के लिए रात को 12 बजे भी अदालतें लग जाती हैं, उनको लिए रात के 12 भी इंसाफ मिलता है। दूसरे जो ग्रुप है, जिस तरह अभी पंजाब असम्बली में जो है हमजा शबाद के लिए आप एक दिन में 3 बेंच बन जाते हैं, और दोपहर को वो दरख्वास्त लगाते हैं, और शाम तो जुमे वाले दिन, हालांकि जजेस की 4 बजे छुट्टी हुई थी, रात 9 बजे तक बैठ के केस लिखते हैं, उनके हक में फैसला दे देते हैं, और इस तरह के, ताकि सैटरडे छुट्टी आ जाती है ताकि उनको अपील का टाइम ना मिले। और जब वो सिद्दीक एडवोकेट जब गए हैं तो पूरे उनके पैनल गया, मगर उनको इंटरटेन नहीं किया गया। बाद में उनको फिर अगले दिन फिर भी वो वेट करते रहे, जजेस भी वेट करते रहे, रजिस्ट्रार ऑफिस ने उनको जो इंटरटेन नहीं किया बकौल उनके। अब ये लोगों के सामने एक बात खुल कर आ रही है। पहले पीपल्स पार्टी जो है इल्ज़ाम लगाती थी हमेशा कि जो लाहौर हाई कोर्ट है, हमेशा मुस्लिम लीग नवाज शरीफ फैमिली को इंसाफ देती है, दूसरों को इंसाफ नहीं मिलता। और बदकिस्मती ये भी है कि मुस्लिम लीग नवाज की जो तारीख है वो भी अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अजीब किस्म की तारीख है। कभी वो जस्टिस सजाद अली शाह के दौरान में के दौर में उनके ऊपर हमला करवाते हैं, उनके हक में फैसला नहीं आता है, और अदलिया के अंदर से वो किस तरह ब्रीफ केस लेके बलूचिस्तान जाते हैं, किसका उनके अगेंस्ट ये केस करवा देते हैं, और क्या फिर किस तरह उनके ऊपर हमला होता है, वो किस तरह जस्टिस सजाद अली शाह और इस्टबलिशमेंट को फ़ोन करते हैं, मगर कोई भी उनका फ़ोन तक नहीं उठाता, उनको प्रोटेक्शन नहीं देता। और उसके बाद देखें किस तरह जस्टिस अब्दुल क्यूम को फ़ोन करके ये डिक्टेट करते हैं कि इसको इतनी सजा देनी है, मियाँ सब हैप्पी होंगे। और इसके बाद अफसोसनाक वाक़या जो आप शेयर करूँ, जो जज अरशद मलिक उस हवाले से, कि वो जज अरशद मलिक रायविन में मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलने गया। फिर वो जज अरशद को सऊदी अरेबिया में इनका बेटा हसैन नवाज मिला वहाँ पर, जब उसने ऑफ़र की कि 25 करोड़ ले लो, साथ आपको जिस मुल्क में कहते हो नेशनलिटी दे दूँगा। ये सारी चीज़ें अवाम के सामने हैं, और जब इनकी गवर्नमेंट आती है फिर ये इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं। जो अफसरान हैं, अब इनके अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं करते? वो डरते हैं कि जब इनकी हुकूमत है कि हमें ये वज़ीर ख्वार करेंगे, हमारी ये पोस्टिंगें करेंगे, हमें ख़राब, इसलिए फिर वो कार्रवाइयाँ भी नहीं करते। लेकिन खान साहब की बड़ी हिम्मत है, जब वो इमरान खान साहब आए हैं, उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में इन दोनों पार्टियों को जो है काफ़ी जितना वो रगड़ लगा सकते लगाया। मगर बदकिस्मती ये है कि नैब के अंदर भी इनको खबरें होती हैं, हाई कोर्ट उनके अंदर की खबरें भी ये रखते हैं कि आज ये काम होना है या नहीं होना है। जिसमें पता चलता है ये आज काम नहीं होना, ये जाके वो दरख्वास्त ही उठा लेते हैं। अब मरीम नवाज का भी केस आपके सामने है, उसके लिए भी। और एक चीज़ को मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा, जो अभी नया एक चीज़ें चली है कि हाई कोर्ट के बहुत सारे जजेस ने अब इनका केस सुनने की माजरत भी कर लिया। आप देखें 3 या 4 जस्टिस थे जिन्होंने कहा, तीन बेंच बने मेरा ख्याल, वो गालबन उन्होंने कहा कि हम ये केस नहीं सुनेंगे। देखें ये जो केसेस इस किस्म के लाते हैं, वो केसेस जजेस के सामने एक सवालिया निशान बन जाता है, वो क्या करें। और ऊपर से जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा वकला माफिया है, वो भी जो जत्था जाता है, वो फिर जाके दलाल देता है, बड़े बड़े पैसों वाले वकला करते हैं, फिर वो किस तरह को मिसालें दे देकर कैसे करके वो अपना काम निकलवाते हैं। और जो तारीख है वो हमेशा ये शो किया कि शरीफ फैमिली को हमेशा इंसाफ मिला, छुट्टी वाले दिन इनको इनकी ज़मानतें हो जाती हैं, घर में बैठे हों, ये छुट्टी वाले दिन घर में बैठे ये ज़मानतें करवा लेते हैं।
ہمیشہ لاہور ہائی کورٹ سے ان کو سامنا یہ ایک تاثر جو ہے یہ دور کرنے کی ضرورت ہے. میری یہ اپیل ہے چیز لاہور ہائی کورٹ سے کہ یہ ایک تاثر پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، اور یہ کب تک یہ اس طرح زبردستی دیکھیں دونوں اگر چیزوں کو آپ دیکھیں یہ لگتا ہے ایک اسکرپٹ لکھا ہوا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا اسکرپٹ لکھا ہے. اس اسکرپٹ کے مطابق کس طرح شہباز شریف صاحب کو کس طرح بنایا گیا، اور کس طرح رات کو 12 بجے عدالتیں لگیں، پھر کس طرح وہاں پر آرمی کی گاڑیاں پھرتی رہیں، پھر کس طرح جو ہے پنجاب اسمبلی میں تقریباً سینکڑوں کے حساب سے پولیس کو اندر گھسا دیا گیا، رینجز وہاں پہ طلب کر لی گئی، اور پھر کس طرح وہاں پر الیکشن کو آیا گیا. اور یہ ساری چیزیں تو عوام دیکھ رہی ہے، اور ہائی کورٹ نے ایک پارٹی کا تو بات سن لی، دوسری پارٹی کی بات نہیں سنی. اور جس طرح شکوہ اب تحریک انصاف کا بھی یہ شکوہ بنتا ہے، اور خان صاحب نے بھی شکوہ کیا کہ جی مجھے رات 12 بجے عدالت لگائی، کس سے لگائی، میں نے کیا جرم کیا. اب جب ان کو تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں جس طرح سارا ان کا اگر دیکھیں شاید عوام باہر نہ نکلتی. عوام اس لیے باہر نکلی کہ جن لوگوں کے اوپر اربوں خربوں کے کیسز ہیں ان کو آپ پرائم منسٹر بنا رہے ہیں، کسی کو چیف منسٹر بنا رہے ہیں، ان کے اوپر کیسز ہیں، ان کے اوپر اپنے اوپر آج تک 4 سال سے فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، اور وہ لوگ آ کے آپ کی حکومت کریں گے آ کے بیٹھ کے، اور رزلٹ یہ نکلے گا کہ پہلے پاکستان کے جو غریب عوام ہیں ان کا یہ اربوں خربوں روپیہ لوٹ کے لے گئے، باہر کے ملکوں میں پراپرٹی بنا لی. اب یہ لوگ ابھی دوبارہ آ گئے تو ابھی پاکستان جو ہے کتنا پیچھے جائے گا ابھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. اب اگر ان کی حکومت ابھی جس طرح دھون سے اور بدماشی سے یہ حکومت بھی لے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ایسے ہی رہے، تو رزلٹ یہ نکلے گا جو ہماری قوم ہے ساری زندگی کے لیے ایک تو بھکاری بنی رہے گی، اور جتنی آنے والی نسلیں وہ ان کی غلام رہیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت آئی تھی عمران خان صاحب جنہوں نے اپنی ایک کوشش کی. اور دیکھیں اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. اگر شاید خان صاحب 5 سال پورے کرتے، 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا تو شاید خان صاحب ہار جاتے، کیونکہ ان سے وہ ڈلیوری نہیں ہوئی جو یہ وعدے کر کے آئے تھے، کیونکہ انہوں نے کام کرنے ہی نہیں دیا پراپرلی، انہوں نے کام کرنے ہی نہیں دیا تاکہ وہ ایسا کام کر سکیں. مگر کیوں نہیں کرنے دیا؟ کیونکہ دیکھیں شوگر مل ان کی ہے، شوگر مافیا، ان کے اوپر جب جہانگیر ان کے اوپر ہاتھ ڈالا وہ ان کے ساتھ مل گیا. جب خان صاحب نے کہا کہ جو کسانوں کو ٹائم پہ پیسے ملیں گے اور اس ڈیٹ وغیرہ دی، اور جو کسان کو پیسے نہیں دے گا ان کو ایف آئی آر کاٹو، ناقابل ضمانت ایف آئی آر کاٹو. پھر دیکھیں اس کے بعد انہوں نے ساروں نے مل کے، پیپلز پارٹی نے اور مسلم نواز نے، اور اس میں تحریک انصاف کے ممبران بھی شامل تھے، یہ قانون جو اس میں نارمل لے لیا کہ اس ناقابل ضمانت گرفتاری کو اس کی ضمانت قابل ضمانت کروا لیا، اور کوئی سے ریلیکسیشنز لے لیں جو خان صاحب نہیں دینا چاہتے تھے. اور یہ بہت ساری چیزیں ایسی بہت ساری جگہوں پہ خان صاحب ان کے قانون پاس کرنا چاہتے تھے، مگر 2 اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت سارے کام نہیں کر سکے. اب یہ آ گئے ہیں، اب آ کے یہ سب سے پہلے نیب کے جو دانت جو ہے وہ کاٹ دیں گے، اور نیب کے قانون کو ختم کر دیں گے، یا اس کو اس قسم کا کر دیں گے، یہ اپنے حساب سے یہ بچ نکلیں گے. اب اس بار دیکھیں ایک بندہ ہے اس کی اکاؤنٹ سے 40 ارب نکلتا ہے، اسے پوچھیے کہاں سے، اس کے پاس جواب ہی نہیں. اب جس طرح رمضان شوگر مل ہے وہاں پر اس کے کیسز ہیں اس کے سامنے ہیں، پھر کس طرح انہوں نے کروڑوں روپیہ خرچ کیا، 50 کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا وہاں پر جو نالے بنایا اپنی ذاتی کے لیے، اور رائیونٹ کے اوپر انہوں نے اربوں خربوں روپیہ خرچ کر لیا، حالانکہ وہ عوام کا پیسہ ہے. یہ جہاں جاتے ہیں کہ جی یہ کیمپ آفس ہے وہاں پر، کیونکہ ان کو کبھی ان کو عادت نہیں کہ ان کو کوئی پوچھے. یہ پہلی بار عمران خان صاحب آئے ہیں وہ پوچھنے کے لیے، اور ان کی ابھی خان صاحب سے بھی جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں کہ لوگوں کو ٹکٹ دے دی، اب جو ان کے اندر سے لوٹے نکلنے سے وہ نکل گئے. اب آئندہ آنے والے وقت میں خان صاحب کو لوگوں کو ووٹ دیں گے، اور میری عوام سے اپیل ہے کم سے کم خان صاحب کو 2/3 اکثریت دیں تاکہ ایک بار وہ آ کر جو ہے 70 سال کا گند وہ 3 سال میں کہاں کلیئر کریں گے. ساتھ یہ بہت بڑا مافیا ہے، اور جو پیپلز پارٹی جس کو یہ ضیاء الحق جیسے جو ہے آمر نہیں ختم کر سکے، ان کو زرداری صاحب نے ختم کر دیا بڑے پیار سے، ایسے ختم کیا کہ جو پورے پاکستان کا جو نشان تھی پیپلز پارٹی، اور وہ ختم ہو گئی، وہ جا کے صرف سندھ کی رہ گئی. اب سندھ سے بھی ان کی جو ہے مقبولیت کم ہوتی جا رہی ہے، اور پھر بھی سندھ کی حکومت آپ کو پتا وڈیرا شاہی، وہاں پر وڈیرے لوگوں کو بیچارے پڑھنے نہیں دیتے، بیچارے جاہل قسم کے لوگ ہیں بیچارے، ان کو وہ جیت ہی جاتے ہیں وہاں سے.
تو وہاں وڈیرا شاہی صداری نظام ہے تو وہاں سے جی جاتے ہیں، اور سندھ کی حکومت ان کے پاس رہے گی، وہ بہت مشکل ہے کوئی اور لے جائے، وہ ان کے پاس رہے گی۔ اور سندھ میں آپ کو پتہ ہے کہ شرجیل میمل کی سے شراب کی بوتل پکڑی گئی، اس کے اندر انہوں نے شہد جو شراب کی جگہ شہد شو کر دیا، حالانکہ جس کو پاکستان نے پکڑی تھی۔ اور یہ بدقسمتی یہ سسٹم چلتا رہے گا، مگر اب عوام کے لیے ایک امتحان ہے، اور اداروں کے لیے بھی بڑا امتحان ہے کہ اگر انہوں نے غلطی کی خاصوں کو کچھ نقصان پہنچانے کی، تو عوام جو ہے وہ باہر نکلے گی، اور شاید اس کو جو ہے اداروں کے لیے کنٹرول کرنا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں جو کہتے ہیں آرمی کبھی بھی اپنی عوام کے اوپر گولی نہیں چلاتی، اور جو ہے پولیس ہے وہ اس پوزیشن بھی نہیں کہ وہ کنٹرول کر سکی جو محبوبی خان صاحب کے ساتھ چل پڑا ہے۔ اور سب سے زیادہ نفرت لوگوں نے کی ہے کہ ایک جو کرپٹ بندہ ہے جس کے اوپر اربوں کے کیسز ہیں، اور عدالتی نظام ایسا ہے کہ ان شریف فیملی کے اوپر جتنے مرضی کیسز ہو جائیں اور ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ دیکھ لیں کہ ان کے اوپر اربوں کے کیسز ہیں، نواز صاحب کو 50 روپے کے اسٹام کے اوپر عدالتوں نے ضمانت دے دی، اور اب دیکھیں اسی وہ بندہ باہر بیٹھا، وہاں باہر جا کے بیٹھ کے کس طرح آرمی کے متعلق بولتے رہے ہیں آپ کو پتہ، اور بھی بہت ساری چیزوں نے کی آپ کو پتہ ہے۔ مگر بدقسمتی ہے کہ ان کو ہمیشہ عدالتوں سے انصاف ملتا ہے۔ اب لوگوں کی بھی یہ اپیل ہے کہ ہمیں انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ ابھی آنے والے وقت میں دیکھنا ہے یہ کہ یہ کس حد تک یہ ان کو ٹف ٹائم دیتے ہیں تحریک انصاف والے، کہ آپ جو مئی کا جو ہے یہ آ رہا ہے ان کا جو کال آ رہی ہے، جو وہاں پر اسلام آباد میں دھرنا ہو رہا ہے، اس میں کیا کرنے والے ہیں اس وقت، جس طرح کہ یہ کوشش کریں گے پنجاب سے روکیں لوگوں کو جانے کے لیے، اور ادھر سے پشاور سے جو ہے KPK سے تو ان کی حکومت ہے، وہاں سے تو آ جائیں گے، مگر پنجاب سے ان کی حکومت ہے حمزہ شہباز کی، یہ رکیں گے کہ وہ یہاں کے پر نہ آئے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں، جب عمران خان صاحب کی بھی حکومت رہی پھر بھی پولیس پر کنٹرول مسلم نواز کا ہی رہا، کیونکہ یہ پچھلے 70 سال سے ان لوگوں کے ساتھ کم کرتے آ رہے ہیں، یہ پولیس والے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ گھوم پھر کے پھر یہی آ جاتے ہیں، پھر ہم نے ان کے ساتھ ہی کام کرنا ہے۔ تو جتنے نیب کے اچھے افسران تھے انہوں نے اس صوبے سے چینج کر کے دوسرے صوبے میں بھیجے، جن کا جو ان کے کیسز جنہوں نے ان کے اوپر کیسز بنائے تھے ان کو ان صوبے سے ہی تبدیل کر دیا تھا کہ اب کیسز میں تبدیلی کریں گے، سسٹم کریں گے، آگ لگائیں گے، جس طرح LDA میں کئی بار انہوں نے آگ لگائی، اور یہ کیسز ختم ہو جائیں گے۔ اور ماڈل ٹاؤن کا کیس آپ آج تک ماڈل ٹاؤن کے کیس فرد جرم آج تک نہیں یاد ہو چکا، ہر دفعہ کچھ نہ کچھ بہانا، ہر دفعہ۔ اور دیکھ لیں یہ ماڈل ٹاؤن کا کیس جو ہے کہ ان کے لیے ہائی کورٹ کے لیے ایک بہت بڑا معمہ بن چکا ہے، جو ابھی تک اس کا کوئی سامنے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ جو 14 لوگوں کے قاتل ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے۔ اسٹیٹ پولیس نے گولیاں چلائیں، 90 لوگ زخمی ہوئے، اور 14 قتل جو کون ذمہ دار ہے؟ کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ حکومت پھر ان لوگوں کی آ گئی ہے، پھر ابھی یہ جو ہے ابھی ایک سسٹم کو مینیج کریں گے اور اپنے کیسز جو ہے وہ خود ہی ختم کر لیں گے، جس طرح انہوں نے اسی میں اس میں کنٹرول لسٹ میں بھی اپنا نام نکلوا لیے، اور بہت ساری چیزیں کروا رہے ہیں۔ تو ابھی دیکھنا آنے والے وقت میں ہوتا کیا ہے۔ میری عوام سے اپیل ہے کہ اگر آپ احتجاج بھی کرتے ہیں، احتجاج میں جو ہے کسی قسم کا پرامن احتجاج کریں، کوئی ایسا نقصان نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچے۔ اور آخر میں میری یہ ریکویسٹ ہے تمام دوستوں سے، PTI والے کے دوستوں سے بھی اور مسلم نون والے دوستوں سے بھی، کہ ہماری جو فوج ہے اس کے متعلق یا ہماری عدالتیں ہیں ان کے متعلق جو پوسٹیں لگاتے ہیں اس قسم کی غیر جو ہے مہذب قسم کی پوسٹیں وہ نہ لگائیں، چونکہ یہ ہماری اپنی فوج ہے، یہ عدالت بھی ہماری اپنی ہے، فوج بھی ہماری اپنی ہے، یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، تو جو بھی وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح اب تک ہوتا آیا ہے، ملک کو جس طرح لوٹا گیا ہے، وہ سب لوگ وقت کے ساتھ ساتھ جو پہلے جس طرح یہ 70 کی دہائی میں یہ لوگ مینیج کرتے تھے، اب اس طرح چیزیں مینیج نہیں ہوتی ہیں۔ ابھی ہر بندہ چلتا پھرتا اب TV ہے، ایک وقت تھا یہ ان کا TV کے اوپر کنٹرول تھا، وہ PTV ہوتا تھا، اس کے اوپر وہ خبر چلتی تھی کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہاں پہ 100 کی شہادتیں ہوئی تو کہنے 10 بندے مر گئے، شو ہی نہیں ہونے دیتے کیا ہوا، جو مرضی کی خبر کنٹرولڈ خبریں چلتی تھی، اب خبریں کنٹرولڈ نہیں ہیں، اب ہر بندے کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے، اس سے وہ ویڈیو بناتا ہے، ویڈیو بنا کے فیس بک پہ شیئر کرتا ہے یا YouTube پہ شیئر کرتا ہے، ٹک ٹاک پہ شیئر کرتا ہے، وہ جنگل میں جو آگ کی طرح وہ پھیلتی ہے تو پوری دنیا میں وہ نکل جاتی ہے۔ اب یہ چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں رہیں۔ اور دوسرا دیکھیں ایک اور بھی
بڑی بات جو بھی اس کے اوپر میں بات کروں گا، جس طرح سعودی عربیہ میں گئے ہیں میاں شباشی صاحب، تو وہاں پر لوگوں نے کچھ آوازیں جو ہیں کسی ہیں، تو یہ میرا خیال ہے ایک بڑا نامناسب طریقہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری اپنی بدنامی ہے، وہ یہ لوگوں کے جذبات ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے دیکھیں جب جنرل ریچھ گئے رحیل گئے تھے، اس وقت بھی لوگوں نے پاکستان فوج زندہ باد کے نعرے لگائے، بلاول بھٹو گئے، ان کو بھی انہوں نے ان کو ویلکم کیا، ان کو کچھ نہیں کہا، مگر مسلم نواز کو انہوں نے جو ہے اس کی باتیں لگائیں، بھائی یہ تھوڑا سا مجھے مناسب نہیں لگا۔ لوگوں کو چاہیے کہ خاص کر مقدم مقامات سے ایسی باتوں سے گریز کریں، یہ ہمارے ملک کی بھی بدنامی ہے، ایسی جگہ پہ کرنا کوئی جو ہے نا، میں ان چیز کی سختی سے مذمت کرتا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی ایک بات تو خان صاحب نے کہ یہ دنیا کے کسی حصے میں جائیں تو ان کو یہ واضح لگیں گی، کیونکہ یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، ان کا پتہ چل چکا ہے یہ ہے کیا ہے، انہوں نے کس طرح ایک مالٹونز کی کوٹھی سے شروع ہو کے یہاں تک جو برطانیہ میں جو جائیدادیں بنائیں، جو پاکستان میں بنائیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کتنا پیسہ ہم یہ رکھیں کہاں۔ اب ہر بزنس میں شوگر ہو، چکن ہو، ہر بزنس میں ان کی انوالومنٹ ہے، ہر جگہ پہ انہوں نے خربوں روپے خرچ کیے ہوئے ہیں، اور جب پوچھتے ہیں کہ یہ پیسہ آیا کہ اس کا حساب دے نہیں سکتے، تو وہ بہت سارے طریقے ہیں۔ تو یہ سسٹم اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے کہ اس کو ہارڈ جو ہے نا، سب سے بڑی جو ہماری فورس ہے، آرمی ہے، وہ بھی ان کے اوپر ہار نہیں ڈال سکتی، عدلیہ وہ ان کے اوپر ہار نہیں ڈال سکتی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس حد تک مضبوط کر لیا ہے میرے خیال میں، جو ہے اب ہم بے بس ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں گے 3,000 کنال کے اوپر رائیونڈ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے، اتنی جگہ وہاں پر کس طرح سرکاری وسائل استعمال کیے ہوئے ہیں، اور کس طرح ان کی جو سیکیورٹی ساری انہوں نے وہاں پر رکھی ہوئی ہے، مالٹون میں بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا بن گیا، اور ان کی جب بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور کس طرح پوری ٹریفک روک دی جاتی ہے، بچے نے ٹیوشن پڑھنے جانا، کہیں جانا، شاپنگ پہ جانا، پوری ٹریفک روک دیتے ہیں کہ اس نے گزرنا ہے۔ اور ان سسٹم کو اس طرح انہوں نے استعمال کیا ہے کہ ابھی یہ عادی ہو گئے ہیں کہ ہماری ساری زندگی ہم جو ہماری حکومت ہیں۔ افسوس کی بات ہے کتنے یہ ہمارے دیکھیں، جب بھی ان کا ایک بنے گا وزیر اعظم ہوگا، شریف کا اپنا ہوگا، اور چیف منسٹر بھی اپنا ہوگا، اور دوسروں کو کوئی موقع نہیں دیتے، اور ساری زندگی جو ساتھ ملتے ہیں۔ اب دیکھیں جنہوں نے 40 سال ساتھ کام کیا، پارٹیاں بنائیں، 50 سال سے بھی، چوہدری نثار صاحب جیسے، وہ دیکھو وہ پیچھے کھڑے ہوں، ہاتھ باندھے کھڑے ہوں، دیکھیں جی یہ حمزہ شہباز کے پیچھے، یا اور بھی جو لوگ ہیں جنہوں نے 35-40 سال جنہوں نے سروس کی ہے، ان کی خدمت کی ہے، پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ حمزہ شہباز ان سے بریف لے رہا ہے۔ اسی طرح جب ابھی مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں، ابھی وہ اپنا بیٹا تیار کر رہی ہیں، یعنی کہ یہ جتنی بھی پرائم منسٹر ہوگا، چیف منسٹر ہوگا، یہ انہی کا ہوگا جو ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ تو ان کے لیے ایک سمجھے کہ ٹیشو پیپر ہے، وہ جب مرضی جس کو جھاڑ پڑیں، جس مرضی کو بگا دیں، وہاں پر کسی کی یوت ان کے سامنے بات کر جائے۔ تو ابھی ان کو بھی مسلم نون کے جو اندر ہیں، ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ان کی زندگی ساری ایسے ہی گزرے گی؟ کیا پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہ حال ہے کہ ان کا ہی وزیر اعظم آئے گا، دوسرا کوئی نہیں آئے گا؟ یہ بہت ساری چیزیں ہماری عوام کو سوچنی پڑیں گی۔ اب آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے پاکستان کا جو کیا حالات بدلتے ہیں، اس کے ساتھ بھی آپ کو انشاءاللہ جو ہے فردر بھی ہم اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے۔ آج انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد جانے سے پہلے میں ایک اور میسیج بھی دے دوں کہ میری طرف سے تمام دوستوں کو بہت بہت عید مبارک۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔